السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب پاکستان ایک الگ ملک بنا تو اس وقت مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دیں، بے مثال قربانیاں دیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنا خون دے دیا۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ظالمانہ طریقے کے ساتھ ان پر تشدد کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ماؤں سے بچے چھین لیے گئے، ان بچوں کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ ہماری ماؤں بہنوں کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ ہمارے بھائی، چھوٹے بچے، ہمارے باپ، ہمارے بزرگ، ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا۔ یقین جانو، اگر آج ہم اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو شاید ہم دیکھ کر ہی مر جائیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دیں، اپنا خون پیش کر دیا، اتنے ظلم سہے۔ جو بچ کر آنے میں کامیاب ہو گئے وہ آتے آتے ہی اتنے بیمار ہو گئے، اتنے انہوں نے ظلم سہے آتے آتے کہ وہ بھی اگر ہم دیکھ لیں تو یقین جانے ہم بے ہوش ہو جائیں۔ پاؤں سوج گئے، بھوک پیاس سے نڈال ہو گئے۔ کس کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہمارے لیڈروں نے جو قربانیاں دیں، آج ہمیں ان قربانیوں کا بھی نہیں خیال۔ آج ہم 14 اگست کے دن کیا کرتے ہیں؟ باجے بجاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کام ہم دین اسلام سے دور ہو کر کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتلائے، ہم ان کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس دن 14 اگست کے دن کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح اس دن کو گزارنا چاہیے؟ ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، نمازیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بار بار اللہ سے ہم کلام ہو کر اللہ سے یہ کہیں، اے پاک رب، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں ہمارے لیے وہ قربانیاں قبول فرما۔ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے بڑوں پر جتنے ظلم کیے گئے، ہماری خواتین، ہمارے بزرگ، چھوٹے بچے بچیاں، جس طرح ظالمانہ طریقے سے ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا، تو جانتا ہے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہمیں یہ دعائیں مانگنی تھی، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا تھا، لیکن ان تمام نیکی والے کاموں کو چھوڑ کر ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں، نغمے چلاتے ہیں، ڈانس کا پروگرام بھی ہوتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، آتش بازی بے شمار کی جاتی ہے۔ ہمارے قاری قرآن وہ رات کے 11 بجے 12 بجے یادگار لاہور تھے، مینار پاکستان۔ انہوں نے بتلایا یہ بات 13 اگست کی ہے، رات کے وقت کی، کہ اتنی زیادہ آتش بازی کی گئی کہ 1 گھنٹہ یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس آتش بازی کی شدت بہت زیادہ تھی، کمال کی آتش بازی تھی۔ دیکھو، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ ان جہالت کے کاموں میں ہم زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ ان کاموں کو ہم ختم کریں۔ ہمارے بڑوں نے جس طرح قربانیاں دیں،
گھر بار چھوڑے، ہمارے بڑے بچے وہیں کاٹ دیے گئے، بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ جو چھپ کر، جو خواتین چھپ کر بعد میں ادھر آئیں، راستے میں کتنے لوگ، کتنے بچے مر گئے۔ آج ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو کیا ہمیں لگے گا کہ یہ کام آسان تھا؟ آج ہمیں فکر تک نہیں اس کام کی۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور ہم نام کے مسلمان بنے ہیں۔ ہم میں مسلمانوں والی کوئی بات ہے ہی نہیں، چند لوگ ہیں عبادت گزار۔ ورنہ معاشرے میں جو ہم نے کاموں کو شروع کیا ہوا ہے، جو ہم دنیا داری میں مصروف ہیں، ہم تو دین سے بہت دور جا چکے ہیں، اور یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں، ہمیں ان کی لاج رکھنی چاہیے، ان قربانیوں کا ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے حضور ان قربانیوں کے لیے دعائیں مانگیں، ہم اپنے رب کو راضی کریں، ہم بار بار ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں۔ لیکن ہم تو آتش بازیاں، بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اور اس طرح کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، اللہ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم ان تمام کاموں سے قاصر ہیں۔ یقین جانو، وہ ہولناک منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے سنا، کتابوں میں پڑھا ہے۔ ہم کم از کم ان اپنے پیاروں کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ان ہمارے پیاروں کو معاف فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔